پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق رکن پارلیمنٹ عالیہ حمزہ میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ میڈم بہت شکریہ، بتائیے گا 4 تاریخ کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دے دی ہے خان صاحب نے، 5 کو خان صاحب کی برتھ ڈے بھی ہے اور لاہور میں جلسہ بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے، کس طرح مینج کریں گے دونوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ شیراز خان صاحب جب کال دیتے ہیں نا، عوام آپ نے دیکھا ہے دریا عبور کر لیتی ہے، شیلز کراس کر لیتی ہے، ان کی بلٹ فائر جو ربڑ کی بلٹس ہیں ان کا مقابلہ کر دیتی ہے، لیکن پہنچتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اب تو عوام پہنچے گی، چاہے وہ سمندر پار کا بھی کہیں گے نا، عوام نے وہاں بھی پہنچ جانے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے یہی بات کری تھی، یہ نو خان کسی دن کہتے ہیں کشمیر آزاد کرانے جانے، تو پی ٹی آئی کے کارکن کیا پاکستانی قوم نے وہاں تک پہنچ جانے۔ لیکن عجیب سی بات ہے، خان کو اگلی کال ڈیالہ کی دینی چاہیے تھی، خیر ڈی چوک کا ہے تو پہنچیں گے، اور اس سے اگلے دن جی خان صاحب کی برتھ ڈے، اور پورا پاکستان انشاءاللہ لاہور منائے گا۔ اور دیکھیے اللہ اس خیر سے کرے پہلے گا۔ ہم نے دیکھا تھا لاہور میں لائٹیں بند کر دی گئی، ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا گیا، گنڈاپور صاحب بھی وہاں پر نہیں پہنچے، تو کیا اس دفعہ اسٹریٹجی مکمل ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کیا حکمت عملی ہے، کس طرح لاہور میں جائیں گے؟ دیکھیں میں صرف اتنا بتا دوں کہ ہم اس دفعہ کسی لولے لنگڑے این او سی کا سہارا نہیں لینے والے، اور نہ ہم جائیں گے کہ جی کورٹ کے فیصلوں کا ہم انتظار کریں اور بعد میں آ کر ڈی سی آدھی رات کو ہمیں کہے جی یہ مویشی منڈی آپ پکڑ لیں اور جائیں، اور جا کر وہاں پر اس دفعہ ہم نے مینار پاکستان کے اوپر خان کی برتھ ڈے کا کیک کاٹنا ہے۔ ڈی چوک انشاءاللہ تعالیٰ جس سے خان صاحب نے کال دی ہے ہم نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ تو یہ جس سے کہنا کہ ہمیں لگ رہا تھا خان صاحب ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں، لیکن اب وہ T20 کے موڈ میں آ گئے ہیں، مطلب یہ ٹیسٹ میچ کنورٹ ہو گیا T20 کے اندر، اور خان صاحب چوکے چھکے لگانے کے اب موڈ میں ہیں، کیونکہ انہوں نے پبلک کا سینٹیمنٹ دیکھی ہے۔ دیکھیں لوگ ہم سے بار بار پوچھتے تھے آپ جلسے کیوں اناؤنس کر رہے ہیں، آپ نے سوابی دیکھا، سوابی سے ایک مومنٹم بنا، پھر آپ نے سنجانی کا جلسہ دیکھا، پھر لاہور کانا کا جلسہ، پھر ماں کے بعد یہ خان صاحب دیکھیں وہ فاسٹ بالر ہیں، وہ نروز کی گیم کھیلتے ہیں، جیسے اگر ہم ان کا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اتنی بڑی جو موومنٹ ہوئی ہے، جو عوام کی موبلائزیشن ہوئی ہے، جو ماس موومنٹ ہوئی ہے، وہ آپ نے دیکھے راول پنڈی میں پورا پنڈی گلیوں میں موجود تھا، کپی کے وہاں سے آ رہا تھا۔ اگین جب یہ لوگ کہتے ہیں نا خان کہتے ہیں میں نے مذاکرات نہیں کرنے، یہ نہیں کرنا، ہم لوگوں نے ایک دفعہ دوبارہ وہ جو ایک تھا نا پی ٹی آئی کے ساتھ ٹیگنگ کی ہوئی تھی، جلاؤ گھیراؤ انتشار، حالانکہ پرچے پہ بھی ہم پہ دہشت گردی کے ہوئے، ظلم بھی ہم پر ہوا، مارے بھی ہم نے کھائیں، شیلز بھی ہم نے کھائے، بلٹس بھی ہم نے کھائیں، لیکن اس کے باوجود ہم پرامن ہیں، ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی انہوں نے ریاکٹ کیا۔ تو اب یہ ایک نیکسٹ فیز ہے، وہ نیکسٹ فیز میں یہ ہے کہ جی ڈی چوک اور ڈی چوک مینار پاکستان۔ 28 کو پورا پاکستان نکل آیا تھا پنڈی، آپ خود اپنے شیل بھی کا ہے وہاں موجود رہی گراؤنڈ پر، ایسا کیا ہوا کہ ایک دم کال دے دی گئی کہ نہیں ورکر واپس جائے، ورکر مایوس بھی گئے، پارٹی پر تنقید بھی ہوتی رہی، ہوا کیا تھا بیسیکلی؟ دیکھیں میں بتاؤں شیراز، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کا خان سے پیار بہت ہے، ان کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ جب ایک خان کی کال آتی ہے نا تو واقعی ہیش ٹیگ تو بے شک یہ بن جائے کہ خان کی کال ہے اور عوام کی للکار ہے، لیکن واقعی ہم نے عوام کو اس دن دیکھا ہے، عوام کے جذبے کو دیکھا ہے، اور عوام نے جس طرح سے خان کی کال پر لبیک کہا ہے نا، اٹس انپریسیڈنٹڈ کہ آپ لوگوں پر اتنے پرچے ہوں، ظلم سہیں، جیلیں برداشت کریں، گھر ٹوٹے، لیکن عوام پھر بھی پہنچے۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کال پاکستانی عوام کی تھی اور یہ جدوجہد پاکستانی عوام کے لیے، اس کو اب یہ پی ٹی آئی سے نا بات بڑھ گئی ہے، بات اب پاکستانی عوام پر آ گئی ہے، تو اس لیے آف کورس مطلب ظاہر ہے عوام تیار بیٹھی ہو، اور خان صاحب اور پارٹی کی لیڈرشپ جب یہ کہہ کہ ہم کال آف کریں تو ان کے سینٹیمنٹ کا ہمیں اندازہ ہے، بٹ میں یہی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک لمبی جدوجہد ہے، جو آزادی کی جدوجہد ہوتی ہے نا وہ دنوں کا سفر نہیں ہے، ہم نے مہینوں کا کیا سالوں کا سفر طے کر لیا ہے۔ ہم اس کو اس طرح سے کور کرتے ہیں کہ ہمارے جو لینڈ مارکس ہیں 9 اپریل، 25 مئی، دین آپ ڈائریکٹلی اسکپ کریں 8 فیبرری پر آ جائیں۔ یہ سارے جو فیزز ہیں نا یہ سمجھنے کے لیے ہیں جو اقتدار پر بیٹھی ہیں یا جو طاقتور حلقے ہیں ان کے لیے۔ عوام نہ 9 اپریل کو مانی تھی،
عوام نہ 25 مئی کو مانی تھی، عوام نہ 8 فروری کو مانی تھی، عوام نہ آگے سنجانی کے جلسے پہ یا 21 پہ یا 28 پر عوام ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ جب عوام ماننے کو تیار نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سری لنکا ماڈل یا بنگلہ دیش ماڈل نہ ہو، ایک پرامن احتجاج سے آپ لوگ عوام کا مینڈیٹ عوام کے حوالے کریں، ہمارے عوامی جو وزیر اعظم ہے اس کے حوالے کریں. اس لیے ظاہر ہے مایوسی ہوئی ہوگی، ہمیں بھی بہت ہوئی ہوگی، لیکن یہ سٹیپس ہیں اس جد و جہد کے اور یہ جاری رہے گی، یہ ختم تو نہیں ہو رہی. اب آپ یہ دیکھ لیں ڈی چوک، مینار پاکستان، سو اٹس یہ سارے سٹیپس ہیں. میڈم ہم نے دیکھا ابھی کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو موجودہ قیادت ہے وکلاء کے ہاتھوں میں ہے، لیکن خان صاحب قید میں ہیں. ظاہر بات ہے آپ ایک کارکن ہے اور بڑی لمبی جدوجہد ہے آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں، ہم نے دیکھا بھی آپ کو ساتھ بھی رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ قیادت ہے، جو وکلاء ونگ ہے، کیا وہ اپنا کام بہتر انداز میں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ جو ورکر ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر نکلے. دیکھیں ورکر کیا، ہر پاکستانی کیا، ہمارے لیے تو خان کا ایک ایک لمحہ وہ جو جیل میں گزارے ہیں وہ اس قوم پر، ہم سب پر قرض ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں باہر گھروں سے اور خان صاحب اتنی سخت ترین جیل بھگت رہے ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو کس طرح سے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلہ لینے سے لے کر ہمارے امیدواروں کے نامینیشن پیپرز چھیننے سے لے کر ہم پر ایف آئی آر سے لے کر، مطلب آدھی سینچری تک تو آلموسٹ ہر لیڈر پہ ہی ایف آئی آر ہے اور سب پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اپنے کیسز، پھر پارٹی کا کام، پھر ظاہر ہے ایک پارٹی کو بالکل جب آپ نے دیوار سے لگانا ہو، آپ کے گھر محفوظ نہ ہو، آپ کے لاجز محفوظ نہ ہو، آپ کی فیملیز محفوظ نہ ہو، تو اس وقت ہم اس چکر میں تو بالکل نہیں کہہ سکتے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس وقت اتنے فرنٹس پر ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ جسے کہنا چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو مطلب ان پر تنقید بنتی ہے. 4 مزید دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے آپ پہ راولپنڈی کے پروٹیسٹ میں جانے کے اوپر. کیا سمجھتی ہے کتنے ایف آئی آر ہوئے؟ کیا سینچری ہو گئی یا ابھی باقی ہے؟ بس تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، سینچری تو چھوڑ دیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید میں نے پنڈی اے ٹی سی نہیں دیکھی، باقی شہروں کی اے ٹی سی دیکھ لیے، چلے میں پنڈی کی اے ٹی سی بھی دیکھ لوں، تو اس لیے تھا. لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا. بٹ شیراز جو میں نے دیکھا ہے نا وہ بڑا ہارٹ رینچنگ ہے. میں کل ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو خود جیل دیکھی ہے، رات کی تلاشی آپ کو جتنا ہیوملیٹ کرتی ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے مطلب رات کی تلاشی کے اندر، اور پھر آپ ایک خاتون کو حجاب لے کر صرف اس لیے سونا پڑ رہا ہو، یا ان کو اندھیرا کر کے رات کو اس لیے غسل لینا پڑ رہا ہو کہ کہیں کیمراز نہ ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب ہماری سوسائٹیز میں کبھی نہیں ہوئی تھی. ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ خواتین کو ایک عزت دی جاتی تھی. تو یہ جو سفر پی ٹی آئی کی خواتین نے طے کر لیا ہے نا، کہ آپ یہ دیکھیں روشن بی بی 80 سالہ خاتون، بشرا بی بی جن کے حجاب کو اتار کے، یعنی ان کو بے پردہ کر کر، یا اس کو آپ ہیوملیشن کہتے ہیں، ان کو بے پردہ کر کر ان کے بالوں کی تلاشی لینا، کبھی ان کے بستر کو گیلا کر دینا، کبھی چوہے چھوڑ دینا، کبھی گٹر کے ڈھکن کھول دینا، کبھی آپ مطلب ان کو وہاں رہتے ہوئے یہ ڈر ہو کہ کہیں کیمرا سے ان کو کیپچر تو نہیں کیا جا رہا. تو آپ اس سے سوچیں کہ اس وقت ہم کس فاشزم سے گزر رہے ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ نے خواتین پہ جیلیں، ایف آئی آرز، مقدمے، ان کو دھمکانا، ان کی چادر چار دیواری کا تقدس سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا. اگر کوئی آپ سے نہیں ڈر رہا تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ ہار آپ چکے ہیں، کیونکہ عوام، خواتین سب لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ ایف آئی آرز کرتے رہیں گے. ابھی تو ڈی چوک ہے، ابھی تو مینار پاکستان ہے، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ اور کتنی ایف آئی آرز کریں گے، کیونکہ مینار پاکستان کی اپلیکیشن بھی میرے نام سے گئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جب خان کی کال ہے تو میں ڈی چوک بھی پہنچوں. تو حوصلے پست ہو رہے ہیں ایف آئی آر سے؟ ظاہر بات ہے بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، امی پریشان بھی ہوتی ہیں، تو حوصلے پست تو نہیں ہوئے؟ حوصلے میں آپ کو سمپل اتنا بتا دوں کہ ہمیں کبھی لگا ہی نہیں ہے. اب ہمیں اے ٹی سی جو ہے نا، آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اب ہماری زندگی یہی ہے. اے ٹی سی عدالتیں، ہائی کورٹس یا
FIRs मतलब इन्होंने ना हर चीज़ को नॉर्मल कर दिया, इट्स पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ कि आपने जाना ही जाना है। अच्छा अगर जिस दिन हम ना जाए ना तो घर वालों को टेंशन होती है कि अच्छा आज किसी अदालत नहीं जाना या आज कोई नई FIR नहीं है, सो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड। देखिए शुरू में था, मुझे आज तक हंसी आ रही थी और आज मैं किसी को बता भी रही थी, जनवरी 30 जनवरी तक मेरे पास सिर्फ एक केस था। मेरे लिए 15 बेंच टूटे थे हाई कोर्ट के और मुझे बेल नहीं मिलती थी, और आज मेरे पर हर शहर का पंजाब का केस। तो आप इससे समझ जाएं कि मतलब मुझे तो ये लगता है कि पहले बेल ना देकर आप आजमा रहे थे, और फैमिली को ये लगता था कि अच्छा जमानतें नहीं होनी चाहिए, तो हम कहते थे जल्दी जल्दी जमानतें कराएं, अगला जो भी होने अगला देखें। तो अब तो मतलब इट्स नॉर्मल के अब हमें पता होता है अच्छा जलसा हो गया, अब ये गिननी है FIRs कितनी है। बहुत शुक्रिया, आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना था कि 4 तारीख को डी चौक भी जाएंगे, 5 को लाहौर में नारे पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रैंड पावर शो होगा और वहाँ पर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बर्थडे का केक भी काटेंगे, और FIR अगर दर्ज हो भी रहे हैं तो उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। जी।